بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات آئی ہے ساتویں امام کی، تو ان کا بھی ایک عمل سن لو۔ باب الحوائج ہے، خاندان اہل بیت کے دو باب الحوائج ہیں۔ ایک میرا مولا عباس، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے کربلا مولا، اور اماموں میں ویسے ہر امام ہمارا باب الحوائج ہے، لیکن ساتویں امام کا یہ مخصوص رقم ہے۔ آپ جب انشاءاللہ کاظمہ جائیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکہ یا باب المراد۔ یہ مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ ہے، اس حاجتوں کو پورا ہونے والی دروازہ ہے۔ تو ساتویں امام کا ایک چھوٹا سا عمل سن لو، یہ بھی اپنے مرحومین کے لیے بہترین ہے۔ ساتویں امام کا ایک عمل سن لو، یہ اپنے گھروں میں کوئی آپ کی حاجت ہو، کوئی آپ کی پریشانی ہو، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، خدا نہ خاصہ کوئی بیمار ہے، اولاد نہیں ہے، رزق کا پرابلم ہے، ڈیبس کا پرابلم ہے، اور اس کا ثواب بھی مرحومین کو دے۔ 7 یا 5 پھل پہ فروٹس کے اوپر ایک سفرہ بچھائیے، فروٹس رکھیے اور ساتویں امام کی نظر دیجیے۔ 5 مرتبہ سلوات، 1 مرتبہ الحم، 3 مرتبہ سورہ خل اور 3 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر، اس لیے کہ ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر پیدا ہوا۔ یہ کر کے ساتویں امام کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو، ساتویں امام کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو۔ اس کے بعد 14,000 مرتبہ سلوات، 14,000، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 30-40 آدمی کو بلائیں گھر پہ بیٹھ کے 3 تسبیح 4 تسبیح پڑھنا ہے، یا فیملی ممبرز بیٹھ کے پڑھیں، اور 14,000 ٹائم سلوات پڑھ کے ساتویں امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، اور یہ نیت کرو کہ اس کا ثواب، یہ 14,000 سلوات جو میں نے پڑھی سب مل کے پڑھیں، اور اس کا ثواب میری مرحوم ماں کو دے دو۔ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ سلوات کا ثواب۔ سلوات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہاں سلوات کمپلیٹ ہو گئی۔ وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ، تو دعا ہے، ہمیشہ پڑھنا، امام کے ظہور کی دعا ہے، آپ روز پڑھیں، جب سلوات پڑھیں وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ ضرور بولنا۔ یہ ظہور امام کی دعا ہے، اس امام سے ایک رشتہ بنتا، اور یہ وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ کب تک پڑھیں گے آپ؟ جب تک مولا کا ظہور نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ انشاءاللہ امام کا ظہور ہو جائے گا تو وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ ختم ہو جائے گا۔ سلوات کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ بہترین عمل ہے محمد و آل محمد پہ درود بھیجنے کا، اور کہا کہ تم نے کہا کہ اللہ محمد اور آل محمد پر اپنی رحمتوں کو نازل کر۔ دنیا کا دستور ہے جب آپ کسی کو رحمت کی دعا دیتے ہیں تو وہ بھی پلٹ کے آپ کو دعا دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، دنیا میں اگر کسی نے آپ سے کہا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ پہ رحمت نازل کرے، تو آپ بھی پلٹ کر اس کو کہتے ہیں کہ گاڈ بلیس یو، تم کو بھی اللہ رحمت نازل کرے۔ دوستو، دنیا میں جب آپ بولتے ہیں کہ اللہ تمہارے اوپر بھی رحمت نازل کرے، نہیں بولے تو پھر وہ اخلاق نہیں ہے، اور اہل بیت مرکز اخلاق ہے، مرکز اخلاق ہے۔ تم نے 14,000 مرتبہ سلوات پڑھ کے ساتویں امام کی بارگاہ میں ہدیہ کیا۔ اگر میرا معصوم امام، میرا مولا علی، میرا امام موسی کاظم علیہ السلام ایک مرتبہ بول دے کہ اللہ اس پہ بھی رحمت کو نازل کر، تو ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو، معصوم کی دعا زبان سے جملے نکلے اور ہماری معصوم کی دعا قبول ہوئی۔ آپ سوچو اگر امام مجھے بول دے کہ اللہ تو اس پہ بھی رحمت نازل کرے تو کتنی رحمت آئے گی۔ اور تم یہ دعا کر رہے کہ پروردگار یہ سلوات جو میں نے پڑھی ہے یہ مرحوم ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بھائی بہنوں کی طرف سے، اہل خاندان کی طرف سے پڑھی ہے، اللہ تو بھی ان پر رحمت کو نازل کر۔ آپ سوچو امام تمہارے اوپر رحمت کی دعا کرے گا، یہ سارے 14,000 مرتبہ سلوات کا ثواب تمہاری مرحوم ماں کو، باپ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو پہنچے گا۔ تو میری خواہش ہے کہ ڈونٹ فرگیٹ دس رجب مہینے کے یہ میں چند اعمال میں نے دیے، اس لیے دیے کہ یہ رجب کا مہینہ مرحومین کی مغفرت، مرحومین کی بخشش کے لیے، میں بار بار کہہ رہا یہ جملہ کہ بہترین مہینہ ہے، بہترین مہینہ ہے کہ مرحومین کی بخشش ہو جائے، اس سے بہتر مہینہ نہیں ہے۔ بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے۔ بس آخری ایک عمل دوں گا، مجلس تمام کروں گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اسی رجب میں ایک اور عمل کر لو، اور وہ کیا ہے؟ شب جمعہ آ رہی ہے، شب جمعہ میں جمعرات کی رات کو اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے 3 سورے والی نماز بولتے ہیں اس کو۔ یہ نماز کا نام ہی 3 سورہ شب جمعہ کی نماز ہے۔ ہمارے تمام علماء اس نماز کو بڑا ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس نماز کے لیے کہا گیا کہ اللہ مرنے کے بعد ایک گھر عطا کرتا، ہو سکتا ہے خبر میں گھر عطا کرے کہ جہاں ہمارا کوئی گھر نہیں، اور اللہ جب کوئی گھر دے گا تو بڑا ایئر کنڈیشن گھر دے گا، پیلس دے گا، وہ 1 بیڈ روم کا فلیٹ نہیں دے گا۔ وہ کریم ہے، کریم ابن کریم ہے۔
تو اور برزخ میں تم کو گھر چاہتے ہیں. اگر پراپرٹی چاہتے ہو، ہر آدمی دنیا میں چاہتا ہے کہ اس کو پراپرٹی ملے، اپنی پراپرٹی اون بنائے. یہ تو اللہ پراپرٹی برزخ میں دینا چاہ رہا ہے. بہترین نماز ہے اپنے مرحومین کے، اپنی ماں اور باپ کے لیے. بڑی سمپل، لائک جسٹ فار پرے. اب کیسا پڑھنا وہ سن لو. نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت، جسٹ 2 رکعت. شب جمعہ، نماز مغفرت، قربت من اللہ. الحم کا سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور اس کے فوراً بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قل ھو اللہ احد. ویری سمپل. ایک دفعہ علم، ایک دفعہ سورہ قل یا ایھا الکافرون، ایک دفعہ سورہ قل. پہلی رکعت ختم ہوگی، دوسری رکعت میں سیم اسی طرح الحم، سورہ قل یا ایھا الکافرون. اگر پڑھنا نہیں آتا تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے، اور سورہ قل ھو اللہ احد. یہ پڑھ کے بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز ختم کرو. سجدے میں جا کے شکر ادا کر کے 7 مرتبہ بولو یا الرحمن الرحیم، یا الرحمن الرحیم، یا الرحمن الرحیم، یا الرحمن الرحیم. پھر مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھ کے ہاتھ اٹھا دو. کتنی دیر کی نماز ہے؟ ہارڈلی 3 منٹ. آپ تصور کر سکتے ہیں یہ نماز تم کو لحد کے اندر پراپرٹی دلا دے گی، تمہارا گھر بن جائے گا، برزخ میں تمہارا گھر بنے گا. تم یہ نماز پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ میری ماں کو اس کا اجر دے، ماں کو تمہارے کو گھر مل جانی چاہیے. اللہ رحمتوں کو نازل کرتے ہوئے بہانے ڈھونڈتا ہے. نماز پڑھو، یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ان سوروں کا واسطہ دے کے، محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کے، میری مظلوم بیوی کا واسطہ دے کے کو بولو کہ میرے ماں کو بڑا محل دے دے، میرے ماں کو گھر دے دے. اللہ کریم 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 کریم. اس نماز سے وہ اجر عظیم ملے گا تمہارے ماں باپ کو. یہ 3 سورے والی نماز ہے. یہ نماز ضرور پڑھنا، اس لیے کہ یہ سال بھر آپ پڑھ سکتے ہیں. ہر شب جمعہ کو پڑھنا، ہر شب جمعہ کو پڑھنا. شب جمعہ کو ضائع ہونے مت دو کہ کم از کم تمہارے ماں باپ کو، جب ماں باپ کو گھر ملے گا، جب تم مرو گے تو اللہ تمہاری پراپرٹی بھی تیار رہے گی وہاں پہ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.